اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع یہ ہے، ایک سوال ہے کہ کیا ہم بنا کسی مقصد کے زندگی گزار سکتے ہیں؟ دیکھیں، انسان جو ہے ایک ایسا حیوان ہے یا ایسی ہستی ہے کہ بنا کسی مقصد کے یہ جی نہیں سکتا۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں، دنیا میں تمام انسان کے علاوہ جو بھی مخلوقات ہیں وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مجبور پیدا کیا ہے، اور ہر ایک اپنا مقصد حیات اور اس کے کرنے کا طریقہ جانتی ہے ہر مخلوق، اور وہ کر رہی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ یعنی مقصد تو ہے اس کا، اب یہ ہے کہ بنا مقصد کے انسان جی نہیں سکتا۔ یعنی کوئی بھی یعنی آپ نے دیکھا ہوگا، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت یعنی جو بھی گاڑیاں دوڑ رہی ہیں زمین میں، یعنی جتنی بھی ہیں کروڑوں تو ہوں گی، تو کسی گاڑی کے متعلق آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اس کے ڈرائیور سے پوچھیں کہ تمہاری منزل کیا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے؟ یعنی ظاہری طور پہ آپ دیکھ لیں کہ بنا کسی مقصد کے انسان کوئی کام کرتا نہیں ہے، کوئی بھی کام ظاہری طور پہ۔ تو کوئی بھی کام کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہوگا، وہ اگر حق مقصد نہ ہو تو باطل ضرور ہوگا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ ظاہر ہے کہ انسان زندگی تو گزارے گا، اگر حق اس کی منزل نہیں ہے تو اس کی منزل پھر باطل ہوگی، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ یعنی اگر اس نے اپنے زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا یا پہچان لیا اور اس مقصد کو اپنا مقصد نہیں بنایا، تو پھر یہ لازمی طور پہ باطل نظریے اور باطل مقصد کے لیے جیے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کوئی ہے اور اس کا کوئی زندگی گزارنے کا کوئی مقصد نہ ہو۔ تو ایک جو آج کا جو موضوع تھا کہ بنا کسی مقصد کے کیا ہم زندگی گزار سکتے ہیں، تو اس کا جواب نفی میں ہے، یعنی نہیں، انسان بنا کسی مقصد کے زندگی جی نہیں سکتا، وہ لازمی طور پہ کوئی نہ کوئی ایک مقصد بنا لے گا۔ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے، اور جن لوگوں کے ہجوم میں ہم رہ رہے ہیں تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے اور میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، یہ کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ تو ایک بات تو یہ بات آپ واضح طور پہ کر لیں، آپ کے بچے نے کبھی نہیں پوچھا ہوگا کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کے بچے ہیں نا، بچے جو ہے نا، یہ جب ان کے ایک سوالات کا دور آتا ہے، ہر ایک بات کو وہ پوچھتے ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں، انسان کی نیچر ہے، لیکن کبھی اس نے یہ نہیں پوچھا ہوگا آپ سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، کبھی نہیں پوچھا ہوگا۔ تو اسی طرح وہ بچے تو الگ بات ہے، لیکن ہم بھی، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور بے مقصد زندگی، بے مقصد تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن باطل مقصد کے لیے جینا شروع کر دیتا ہے اور باطل مقصد کے لیے ہی جان دے دیتا ہے۔ اور یہ رویہ جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ ہمارا خالق جو ہے اس نے ہمارے لیے ایک یعنی نتیجہ زندگی کا متعین کیا ہے کہ اس کو اس کی زندگی کا نتیجہ ضرور ملے گا، حق ہو یا باطل۔ تو انسان اگر باطل مقصد کے لیے جیے تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکل سکتا۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان ایک اسکول میں ایک بچہ ہے، اور جس کلاس میں بھی ہے وہ، اور وہ پڑھائی نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، تو امتحان میں کیا خاک یہ لکھے گا اور کیا اس کا نتیجہ آئے گا؟
ظاہر ہے کہ وہ فیل ہوگا۔ تو زندگی ایک امتحان ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس میں مجھے لکھنا کیا ہے یا اس میں سوالات کیا ہیں اور میں نے کیا عمل کرنا ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب معلوم نہ ہو، یعنی یہ معلومات نہ کرے، اب اس کا سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ انسان یعنی اب کیا کرے انسان؟ اب ظاہر ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معلومات حاصل کرے، زندگی کے بارے میں معلومات۔ یعنی ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیوں ہمارے ذہن میں نہیں آتا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آتی کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد جان لیں اور حق مقصود کے لیے زندگی گزاریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان یعنی ہماری روح جو ہے وہ ظاہر کے انڈر ہے، جو ظاہری وجود ہے یعنی اس کے تحت ہے، یعنی اس میں چھپی ہوئی ہے۔ اور یہ اب ہم جب انسان بنا دیے گئے ہیں تو ہماری جو مقصود ہے وہ ہماری سوچ اور سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو انسان ایک تو اس کے متعلق سوچتا ہی نہیں ہے، یعنی اپنے مقصد حیات کے بارے میں عام طور پہ انسان نہ سوچتا ہے نہ سوچنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے، اسی لیے وہ سوال نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق، اس کے مقصود کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، اور اس کو ظاہری سمجھ میں آتا ہے۔ جو دنیا ہے یہ دیکھ رہا ہے اور یہ اس میں رہ رہا ہے تو یہی اس کی سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ باطن یعنی جو اس کا مقصود ہے، ظاہر ہے کہ دنیا اس کا مقصود نہیں ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ اس کا حاصل زندگی نہیں ہو سکتا۔ تو یعنی کوئی مقصد، دنیا کوئی مقصد ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے باطن، اس کی میں تشریح آپ کو کر بھی چکا ہوں، تو باطن کے لیے بنایا ہے۔ تو باطن چونکہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا یہ سوال بھی نہیں کرتا اور خاموش رہتا ہے، اور ظاہری چیزیں اسے اچھی لگنے لگتی ہیں اور اس پر اس کی توجہ بھی چلی جاتی ہے۔ جو ظاہر نظر آ رہا ہے یہی اس کو نظر بھی آتا ہے، یہ محسوس بھی کرتا ہے، اسی کے متعلق سوچتا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ کپڑے ہیں، خواتین جو ہیں وہ اپنے کپڑوں کے جو فیشن ہے کہ ہم نے کیا پہننا ہے، یہ بڑے سوچ وچار سے فیصلہ ہوتا ہے۔ مختلف ڈیزائنر جو ہے ان کو دکھاتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو۔ تو بہرحال وہ اپنی سوچ سمجھ کے متعلق وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ کھانے کے متعلق ہم کل کیا پکے گا، آج کیا پکائیں، تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بریانی تو ہم نے کل کھا لی، آج کیا پکے، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ تو ظاہری کے متعلق ہم سوچتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ میں نے مثال کے طور پہ آپ کو، انسان کا یعنی ظاہر میں رہ رہا ہے تو ظاہر اس کو دکھ بھی رہا ہے اور ظاہر یہ محسوس بھی کر رہا ہے اور ظاہر ہی کے متعلق یہ سوچ رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ انسان کا اگر تھوڑا سا اگر یہ عقل اور سمجھ سے کام لے انسان، تو اس کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی میں تو دیکھو خود تو نہیں پیدا ہوا، میرا تو ایک خالق ہے، مجھے کسی نے بنایا ہے، اور اب اس کو سوچنا چاہیے کہ اگر عقل اس کے پاس نہ ہوتی، یہ تھوڑی سی بات توجہ سے سنیں، اگر اس کے پاس عقل نہ ہوتی تو پھر اس کے دروازے بند ہوتے، سوچ و سمجھ کے دروازے بند ہوتے اگر عقل نہ ہوتی، لیکن عقل اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم